السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 96 سے آج ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو حقت، ثابت ہو گئی، علیہم، ان پر، کلمتو، بات، ربکا، تیرے رب کی، لا، کہ نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو، چاہے، جاءتہم، آ جائے ان کے پاس، کلو آیتن، ہر نشانی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یرب العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ وہ ایمان نہ لائیں گے چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں، جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فلولا، بس کیوں نہ، کانت، ہوتی، قریتن، کوئی بستی، آمنت، کہ وہ ایمان لاتی، فنفعہا، تو نفع دیتا اس کو، ایمانہا، اس کا ایمان، الا، مگر، قوم یونس، قوم یونس علیہ السلام۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع دیتا، فائدہ مند ہوتا، ہاں، مگر یونس علیہ السلام کی قوم، لما، جب، آمنو، وہ ایمان لائے، کشفنا، ہم نے اٹھا لیا، ہم نے دور کر دیا، عنہم، ان سے، عذابا، عذاب، خزی، رسوائی کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم، اور انہیں نفع پہنچایا، الہین، ایک مدت تک۔ جب وہ ایمان لائے، یعنی قوم یونس علیہ السلام جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے، یعنی اللہ نے، رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک، ایک مقررہ مدت تک عیش دیا۔ ولو، اور اگر، شاء، چاہے، ربک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، لآمنا، البتہ ایمان لے آتے، من، جو، فی الارضی، زمین میں ہے، کلہم، جمیعا، وہ سب کے سب۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب چاہتا تو تمام زمین میں رہنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ افا انتا، بس کیا تو، تکرہو، مجبور کرے گا، ناسا، لوگوں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یکونوں، وہ ہو جائیں، مؤمنین، مومن۔ سو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں؟ وما کانا، اور نہیں ہے، لنفسن، کسی شخص کے لیے، ان، کے، تؤمنا، ایمان لائے، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بغیر اللہ کے حکم کے ممکن نہیں۔ وَيَجْعَلُ، اور وہ ڈالتا ہے، رجسا، گندگی، علی، اوپر، الذین، ان لوگوں کے جو، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، اور اللہ بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی ڈال دیتا ہے۔ قل انظروا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، دیکھو، ماذا، کیا ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارضی، اور زمین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم غور کرو، تم دیکھو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی، اور نہیں فائدہ دیتی، آیاتو، نشانیاں، والنذر، اور ڈرانے والے،
ان سے قومن لوگ لا یؤمنون وہ نہیں مانتے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل یعنی نشانیاں اور دھمکیاں ڈرانے والے کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے۔ فہل تو کیا ینتظرون وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ مگر مثلا جیسے ایام الذین دنوں کا جیسے وہ لوگ خلو گزر چکے من قبلہم ان سے پہلے، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی ان لوگوں کے جیسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو واقعات ان کے ساتھ گزرے ہیں ویسے ہمارے ساتھ گزرے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم پھر ننجی ہم بچا لیتے ہیں رسولنا اپنے رسول، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کذالک اسی طرح پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں اسی طرح، کذالک اسی طرح حقاً حق علینا ہم پر ننجل المؤمنین ہم مومنوں کو بچا لیں گے، اسی طرح سب ایمان لانے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، یہ ہمارا ذمہ ہے، ہم اسے ہی بچا لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر سوال کرتے ہیں خالی ہاتھوں کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ اللہ تھوڑی سی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی جو آیت ہے ہماری کہ یہ جو خسارہ پانے والے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو یہ اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ تو اتنے ضدی، یہ تو اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ یہ حق کو دیکھنے کے باوجود یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو، دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ کی پناہ اللہ ہم سب کو پہلے ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چنانچہ یہ گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ جس کو ایمان لانا نصیب ہی نہیں ہوا، کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب جیسے تھوڑی سی امید بھی ہے، تھوڑی سی ایک تسلی بھی ہے، تھوڑا ڈر بھی ہے اس واقعے میں، اور جو گنہگار ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی تسلی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے یہ اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، ان کو نبی مقرر فرمایا تھا۔ اور اس وقت یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا جیسے ابھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے نا، لیکن اس سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کسی خاص قوم کے لیے ایک نبی آتا تھا، دوسری قوم کے لیے دوسرا نبی آتا تھا، اور بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ ایک وقت میں دو دو تین تین نبی موجود ہوتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر یہ دیکھیے کہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ سارے ایک وقت میں نبی گزرے ہیں، ایک ہی وقت میں۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، ان کی قوم پر جب عذاب کے فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے آئے، تو وہی فرشتے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے چچا حضرت لوط علیہ السلام کے، ان کے پاس بھیجے اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور انہی فرشتوں کے ذریعے ہی۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک وقت میں کئی نبی ایک مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام، بنی اسرائیل کا جو ایک ان کا ذکر تو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ 6 صورتوں میں تقریباً آیا ہے۔ تو ایک علاقہ تھا اس بنی اسرائیل کا،
نینوا جگہ کا نام تھا، وہاں کے رہنے والے تقریباً 1 لاکھ کے قریب ان کی آبادی تھی، کچھ زیادہ تھی، ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس وقت یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نینوا، اگر آپ یہاں پہ میپ پہ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ عراق، ابھی کا جو عراق ہے اس کا جو دریائے دجلہ ہے اس کے آس پاس کا علاقہ تھا، وہاں پر بھیجے گئے تھے۔ تو بہت ایک مرکزی شہر تھا، ایک ہارٹ تھا بالکل سب کے، اتنا لوگ آتے جاتے تھے وہاں پر۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ بت پرستی میں مبتلا تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام لگاتار ان کو، یا تو 7 سال، بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے 9 سال، ان کو تبلیغ، دعوت تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہی جیسے گزشتہ انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا رہا، ان کی امتیں جیسا سلوک کرتی رہیں، بالکل ایسا ہی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ، ان کی قوم ایمان نہیں لائی، اور جتنا وہ سمجھاتے اتنا ہی وہ انکار کرتے جاتے، جتنا سمجھاتے تو تنگ آ کر وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ابھی بھی تم باز نہ آئے تو 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اور انہوں نے اس چیز پر اتنا کیا نہیں۔ جب تیسری رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام آدھی رات گزرنے پر اپنی بستی سے وہ نکل گئے، اور قوم کے درمیان سے یہ غصے سے روانہ ہو گئے کہ آج تیسری شب ہے اور پھر بھی یہ مان نہیں لائے، اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ صبح جب ہوئی وہ اٹھے تو نینوا شہر والے، جب انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر نظر ان کو دوڑائی تو بہت کالے اور سرخ رنگ کے اس طریقے سے بادل جو ہیں وہ بستی کی طرف بڑھ رہے تھے، ابھی تھوڑے دور تھے، اور انہوں نے جب بڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے وہ ان کو ایک دم سے ڈر گئے، ان کو حضرت یونس علیہ السلام کی سچائی پر ایک دم سے یقین آ گیا۔ تو انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ سب نے مل کے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ ہم انہیں ملتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ان کو مناتے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو بستی میں نہیں ہے، پھر تو اور زیادہ وہ ڈر گئے۔ اس وقت تو وہ جا چکے تھے، آدھی رات کو ہی ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو جا چکے تھے، آدھی رات کے وقت ہی، تو وہ اور زیادہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ تو اس وقت انہوں نے ساری قوم، اپنی عورتوں کو، بچوں کو، بلکہ حتیٰ کہ اپنے گھر کے جانوروں تک کو وہ لے کر ایک کھلے میدان میں اور اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، انہوں نے سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، اور چیخ چیخ کر کرتے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، بیما ساتھ اس کے جو جا لائے بھی، اس کو یونس علیہ السلام، کہ جو کچھ یونس علیہ السلام لے کر آئے ہم اس سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 10ویں محرم کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا، تو یہ اتنی انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے وہ توبہ کی اور سچی آہوزاری کی کہ اللہ کو ان کا ایمان لانا پسند آیا اور قبول و منظور فرما لیا، اور جو ابھی ابتدائی طور پر عذاب کے آثار نظر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے ہٹا لیے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے، بس ہمیں تو صرف زبان سے ہی کہنا ہے کہ اللہ میری توبہ، ہمارے لیے تو یہ بھی آسانیاں ہیں، اور یہی چیز سب پر بھاری ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ تو اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لے آئی تو دنیا کی بالکل جیسے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی جو ذلت اور رسوائی ہے اس سے بھی بچ گئے، اور جو ان کو کفر شرک دنیا میں نصیب ہونی تھی، جو آخرت میں ملنی تھی، اور جو بقایا ان کی زندگی تھی جو دنیا میں ابھی باقی تھی، وہ پھر ان کو فائدہ اس طریقے سے ہوا کہ وہ ایمان کی روشنی سے یہ منور ہوئے۔ تو یہاں پر اس صورت میں یہ جو یہ آیت ہے یہاں پر، اس میں یہی ہے کہ دنیا میں عذاب کے آثار دے کر ایمان یقین لانا کسی قوم کو بھی نصیب نہ ہوا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب ایمان بالغیب کا زیادہ قبول ہی اس کا ہوگا، یہ بن دیکھے جس نے ایمان لایا، تو یہ تو عذاب دیکھ چکے تھے، پھر ان کا ایمان لانا کیسے ہوا؟ ابھی ہم پیچھے فرعون کا بھی قصہ پڑھ چکے تھے کہ یہ دیکھ کر ایمان لانا تو اللہ کو قبول نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ پھر اس کو ان کی توبہ کیسے قبول ہو گئی؟ تو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فرعون کی قوم پہ جیسے وہ بھیجیں گئی تھی نا، جیسے نشانیاں بھیجی گئی تھیں کہ پہلے میں ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جوؤں کی اور مینڈک اور خون اور قحط اور بارشیں روک جانا، یہ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے عذاب جو پہلے ڈرانے کے طور پر بھیجے گئے تھے، یہ اسی طریقے سے عذاب جو پہلے ابھی بالکل واقعہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے صرف بادل دیکھے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے مزید کیا ہونا ہے۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی حکمت سے تو اس وقت تو مانتے ہی نہیں تھے نا، واقف نہیں تھے،
لیکن اللہ نے ان کو بہرمند فرما دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت کرم ہے ان کے اوپر. تو یہ اس لیے ان کا ایمان قبول ہو گیا کہ ابھی انہوں نے واضح طور پر عذاب کو دیکھا نہیں تھا، صرف ان کی قسمت میں ایمان لانا لکھا ہوا تھا، اور اٹھتے ہی ان کا ایسے ایک دم دل سے ان کا موم ہو چکا تھا، اور وہ ڈھونڈنے لگ پڑے حضرت یونس علیہ السلام کو، اور بستی سے بہت دور تھے بادل ابھی، لیکن ان کو دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے. تو یہ صرف آثار تھے. ایسا ایمان شرن معتبر ہے اور نفع بخش بھی ہے. تو جو معتبر نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بالکل عذاب کو دیکھ لینا، اس میں پھنس جانا، جیسے فرعون سمندر میں بالکل موجوں میں پھنس گیا تھا، ڈوب رہا تھا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ میں جو بنی اسرائیلیوں کا رب ہے میں اس پر ایمان لایا کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو ایسا ایمان لانا یہ فائدہ مند نہیں ہے. یہاں پر جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، تو ان کی واقعہ، ان کی توبہ کو قبولیت کا واقعہ، یہ ایک طرح سے امید ہے کہ کتنا بھی گناہ ہو جائیں، اللہ سے آہوزاری کی جائے، اللہ سے گریہ زاری کی جائے، اللہ سے توبہ کی درخواست کی جائے، اس کی قبولیت کی درخواست کی جائے، تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو اللہ کو، وہ جانتے ہیں، وہ تو قریب سے انہوں نے یہ سوچے کہ وہیں پر یہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ کتنی وسیع ہے اللہ کی رحمت، کہ وہ ڈر کر وہ فرعون کے منہ میں وہ ٹھونس رہے تھے سمندر کا کیچڑ، کہ کہیں اس کے منہ سے ایسا الفاظ نکلیں کہ اللہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کو ڈھانپ نہ لے، اس نے لوگوں کے اوپر اتنے ظلم کیے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو. تو یہ صرف ایسے ہے کہ بس صرف آپ توبہ کریں اور اللہ آپ کی توبہ قبول و منظور فرما لے. اور وہ دیکھیں کیسے سب مل جل کر اکٹھے ہو کر ایسے کھلے میدان میں گئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے مویشیوں کے ساتھ، اور انہوں نے توبہ کی. اور لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، دل میں خاموشی کے ساتھ اگر وہ اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، کتنی گناہوں میں ڈوبی ہوئی گزاری ہے، زمانہ جاہلیت میں گزاری ہے. اللہ جتنا جو کچھ بھی تھوڑا بہت اللہ دین کے راستے میں ہم لوگ چلے ہیں تو وہ تیرے احسان، تیرے کرم کی وجہ سے، تیرے ہی احسان کی وجہ سے. اللہ ہمارے میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں، اللہ تو معاف فرما دے. تو وہ اپنے کرم سے، اپنے شان کریمی سے وہ معاف فرما دیتا ہے، اور صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے، ان کی امتی ہونے کے ناطے، ان کی برکت سے. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ سب زمین میں جتنے رہنے والے ہیں وہ سب ایمان لے آتے. تو آپ ان سب کو زبردستی مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائیں؟ حالانکہ دین میں تو زبردستی نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے تو یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، اور ہمیں ہماری نفس کے سپرد کر کے چھوڑ دیا، ہمیں ہماری مرضی کے سپرد کر دیا، اور راستے بتا دیے کہ امتحان تو تبھی ہے نا، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے. اب آپ نے کس طرف جانا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. سیدھے ہاتھ پر بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت کم لوگ چل رہے ہیں، بہت سے لوگ، لمبی لائن لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیے ٹک ٹاک پہ، یہ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے، جتنی ایپس ہیں، انسٹا پہ چلے جائیے، ٹویٹر پہ چلے جائیے، کہیں پہ بھی آپ کھول لیجیے، اچھی اچھی اسلامک گھروں کی لڑکیاں برقع پہنے ہوئے، اور وہ مشغول ہیں، وہ گانے لگے ہوئے ہیں، وہ ڈانس کر رہی ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ سب بیٹیوں کو شرم پردہ عطا فرمائے، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو. میں یہ دکھی دل کے ساتھ یہ دعا کرتی ہوں، اللہ ہم سب کی بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ شیطان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے نا لمبی لائن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ٹکٹ لگے ہوئے ہیں، سمجھیے کہ فری میں وہ جا رہے ہیں وہاں پر. اور جو رحمان کا راستہ ہے نا، گنے چنے لوگ ہیں وہاں پر. تو اللہ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بس ہمیں اس راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے. تو یہ اب ہمارے تک ہے. اگر یہ اللہ تک ہوتا تو وہ اللہ تو سب کو وہ کر دیتا، تو پھر اس کے بعد تو یہ دنیا آخرت کی تو ضرورت رہتی ہی نہیں تھی نا، امتحان کی تو پھر بات ہی نہیں رہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوتے تھے، ان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ جب کوئی انکار کرتا تھا. تو یہاں پر اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان لے ہیں. کوئی بھی شخص اگر ایمان لاتا ہے تو اللہ کے حکم سے. اس میں یہاں پر بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ جو کچھ اگر کوئی برا کر رہا ہے
تو اگر جیسے نان مسلم ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو سپورٹ کر دیا اس کی ذات کے، کہ اپنی مرضی کے، کہ اب وہ دیکھتا ہے، کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، کیا ایسا کام کرتے ہو، کہ جو گزشتہ امتیں گزری ہیں ان سے سبق سیکھتے ہو، ان کے واقعات سے عبرت سیکھتے ہو کہ نہیں سیکھتے ہو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دیکھو کیا کیا کچھ ہے زمین میں اور آسمان میں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہ جو زمین آسمان میں جتنی نشانیاں ہیں، جتنے دلائل ہیں، جتنی فائدے کی چیزیں ہیں، جتنی دھمکانے کی چیزیں ہیں، ڈرانے کی چیزیں ہیں، وہ تو ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتی، وہ دیکھ کر بھی وہ اندھے بنے ہوتے ہیں۔ فرعون کو کتنے لوگ وہاں پر میوزیم میں جاتے ہیں، مصر میں جاتے ہیں، اور وہ اس کو عبرت حاصل کرنے نہیں وہاں پہ جا کے اپنی وہ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی تصویریں اس سے خوفزدہ نہیں ہوتے، وہی تصویریں گھر والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے اس کو انجوائمنٹ کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا، اللہ نے یہ اس لیے اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کیا کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنے، ہم دیکھیں کہ اللہ نے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کہ جیسے جو دن جو دوسروں پر گزر چکے ہیں، جو دوسری امتوں پر گزر چکے ہیں، یہ اس کے انتظار میں ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ اللہ نے جو معاملات فرمائے ہیں وہی معاملات اللہ ان کے ساتھ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے رسولوں کو، جو رسول میں بھیجتا ہوں، میں ان کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو میں اسی طریقے سے بچا لیتا ہوں، اور پھر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نجات دینا ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، وہ فوض امری الی اللہ کہتے ہوئے، اور اللہ سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو اپنے ذمہ لے لے۔ ہم بہت کمزور ہیں، شیطان کا وار بہت بھاری ہیں، بہت گہرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذمے اب لے لے ہمارے ایمان کو، اور ہمیں ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلائے، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلائے، جو رحمان کا راستہ ہے اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العزت جس چیز سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، ان کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائے، اور ان کی آزمائشیں ختم فرما کر ان کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔